دنیا سمجھ جائے گی کہ اللہ یاری آج تک ترجمہ غلط کر کے قوم کو دھوکہ دیتا رہا ہے اور یہ فراڈ کرتا رہا ہے. اپنے فراڈ کی بنیاد پر یہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگاتا رہا. اپنے بغض اور عنایت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں؟ اللہ فرماتا ہے، یہ آیت ہے سورہ توبہ، سورہ توبہ. اوے حسن اللہ یاری، سورۃ توبہ، تو بھی توبہ کر لے. آج تجھے بھی توبہ کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آج تجھے بھی شیخین کا خادم اور نوکر بنا کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سورۃ توبہ آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حسن اللہ یاری اسی آیت پر ہی غور کر لے یار، انہیں مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کرے. حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، جب تک کہ اللہ انہیں کھول کھول کر یہ بیان نہ کر دے کہ انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. معلوم ہوا نزول سے پہلے حکم لاگو نہیں ہوتا. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو کہہ رہا ہے کہ نزول سے پہلے حکم لاگو ہو گیا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے. اللہ فرماتا ہے حتی یبشر لہم ما یتقون، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ اسے کھول کھول کر اس قوم کو بیان نہ کر دے انہوں نے کس چیز سے بچنا ہے. یہ آیت صاف فرما رہی ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے، اور تو پہلے کر رہا ہے. خدا کا خوف کر، اپنی قبر کیوں کالی کرتا ہے، اپنی آخرت کیوں تباہ کر رہا ہے، اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے. معلوم ہوا تیرا ترجمہ غلط ہے. اور قرآن فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ فرماتا ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم لاگو آیت کے نزول کے بعد ہوتا ہے. تو کہہ رہا ہے پہلے نازل ہوتا ہے، اس لیے حبط اعمال کا تو فتویٰ دے رہا ہے، اور تو نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فاسق، یہ ظالم، یہ کافر کا فتویٰ، یہ سارا اللہ یاری تیری طرف ختم ہو گیا، تیری طرف لوٹ گیا. ٹائم ختم ہو گیا. تو نے اس آیت کا انکار کیا ہے. پھر یہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں، اور اس آیہ میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں. اب بات آپ کی صحیح ہے، آیہ یہی کہہ رہا ہے، آیہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ عمل بجا نہ لائیں تاکہ آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر تو قرآن مجید ایک قاعدہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ یہ آواز بلند کریں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. تو لازمی بات ہے جو شخص نے آواز بلند کی ہے اس کے اعمال حبط ہو گئے. ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں نا. اگر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے. تو اگر کسی شخص نے یتیم کا مال ظلم کے ساتھ، غصب کے ساتھ کھایا تو اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور بالخصوص اگر کوئی شخص اس کا سبب نزول بھی وہی ہو، اگر ابو بکر عمر کے متعلق سبب نزول ہے تو بالخصوص اس کو تو بطریق اولا شامل ہوگا. ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں، محرم وغیرہ میں، ذی الحجہ میں قتال کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، ان کو بتا دیجئے کہ محرم میں، ذی الحجہ میں، ذی القعدہ میں، اس میں قتال کرنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ. اب اگر کوئی شخص کرے نا یہ کام، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر کسی شخص کے اس کے سبب میں نازل ہوا ہے تو وہ لازمی بات ہے اس شخص کو گھیر لے گا. تو میرے محترم ناظرین، اب یہ ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے. دیکھیں ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے احترامی ہے، بے احترامی. بھائی ہفتہ اعمال کی آیت کو چھوڑیں، ہفتہ اعمال کی آیت کو چھوڑ دیں، یہ سب بے احترامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، ارتداد ہے؟
ان کے دربار میں انہوں نے جھگڑا کیا، باعث اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ کے لیے ہم ہفتے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی، آپ کہتے ہیں کہ ہفتے اعمال ان کو پتہ نہیں تھا کہ اعمال ہفت ہو جاتے ہیں، اور بھائی یہ تو پتہ تھا کہ نبی ہے نا، نبی کا احترام ہوتا ہے، یہ تو پتہ تھا، اور بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی دلیل ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، انہوں نے بے احترامی کے کفر کی دلیل ہے، انہوں نے بے احترامی کی، اذیت کی ہے، یہ وہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ آیت لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے تحکیم نہیں کیا، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں بنایا۔ اللہ قسم کا کہتا ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ خود دیکھ کر کسی سے بات کر رہا ہے اور میرے بات کا جواب نہیں دے گا، اشکالات کا جواب نہیں دے گا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بھائی ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا کہ یہ حرمت رفع الصوت، دیکھیں حرمت رفع الصوت ان کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا؟ میرے محترم ناظرین، حدیبیہ کے سال کو واقع ہوا ہے، حدیبیہ ہوا ہے سنہ کس سال کو؟ حدیبیہ ہوا ہے سنہ 5 یا 6 ہجری کو۔ یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہ کتاب الشروط حدیث نمبر 2732 ہے۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر عروہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، واپس کفار مکہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بڑی عزت کرتے ہیں، خفضوا اصواتهم عنده، ان کی وہ کیسے ہوتا ہے کہ ان کی آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب المغازی للواقدی، اسی جزء ثانی یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر ام عمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 2 صحابی تھے، وہ سلاح کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے تھے، تو کفار کی جانب سے سہیل ابن عمرو آئے تھے، بلے رفع صوتہ، اس نے اپنی آواز بلند کی، جو ہی اس نے آواز بلند کی، قال اخفض من صوتک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی کافروں کا الچی، مشرکین کا الچی آواز بلند کی، اس نے چیخنے کی کوشش کی، 2 صحابی ساتھ کھڑے تھے، اس پہ انہوں نے انکار کیا، اس کی مذہب آواز نیچے رکھو، آواز دھیمی رکھو ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ٹھیک ہے نا، تو آواز دھیمی رکھوا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، جی یہ سنہ 5-6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ثابت ابن قیس ابن شماس، وہ جو مسلم کی احادیث سب اجماعی ہیں جس سے آپ انکار کرنے لگے ہیں، وہ اس میں تو یہی تو ہے نا میرے بھائی۔ ثابت ابن قیس، دیکھیں ثابت ابن قیس جو تھا وہ قدرتی طور پہ اس جہیر الصوت تھا، یہ کتاب ہے جزء اول، وہ چلاتا نہیں تھا، اس کی آواز ویسے ہی موٹی تھی۔ ثابت ابن قیس کان جہیر الصوت، ملاحظہ کریں مستدرک علی الصحیحین میں روایت ہے، جزء ثانی یہاں پر حدیث نمبر 5103، بلکہ جزء ثالث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنَا جَهِيرَ الصَّوْتِ، بلے کہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں یا رسول اللہ، میں تو جہنمی بن گیا ہوں کیونکہ میری آواز ویسے قدرتی طور پہ موٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تو جنتی ہے، تو جہنمی نہیں ہے، تو اس نے آواز بلند بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ ویسے ہی اس کی آواز جو تھی موٹی آواز تھی اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو پہلے سے پتا تھا، یہ ملاحظہ کریں مسلم کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صحیح مسلم ہے جس کی سب روایات اجماعی ہیں، میں نے دکھا دیا ہے، اور انفراد ثقہ، اس کی اگر کوئی ثقہ کسی حدیث میں متفرد ہوتا ہے، وہ اس کی صحت پہ اس کو کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں ملاحظہ کریں، یہ سعد ابن معاذ کے حیات میں، سعد ابن معاذ کی وفات کب ہے؟ سب معاذ سنہ 5 ہجری کا، غزوہ احزاب میں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي مِنْ أَرْفَعِ صَوْتِكُمْ من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا من اہل النار، یہ سنہ 5 ہجری سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اسی لیے تو ثابت ابن قیس کہہ رہا ہے کہ میری تو آواز ہی موٹی ہے تو میں جہنمی ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ثابت ابن قیس صحابی ہے، آپ خود کہتے ہیں صحابہ احادیث کو، قرآن کو دوسرے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ خود ہی کہتے ہو صحابہ کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے آپ نے صحابہ کا اتباع کیا۔ اوے ثابت ابن قیس نے خود اسی آیت سے واضح طور پہ سمجھا کہ میں تو جہنمی ہوں کیونکہ میری آواز اوپر ہوتی ہے، حالانکہ وہ بلند آواز سے بات نہیں کرتا تھا، اس کے قدرتی طور پہ کیونکہ اس کے کان جو تھے بہ رہے تھے، وہ قدرتی طور پہ اس کی آواز بلند تھی۔ تو پر آپ نے جو میرے محترم استاد نے غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے جو عذر لایا شیخین کی جانب سے کہ پہلے سے ان کو پتہ نہیں تھا، ابھی حکم آیا ہے، پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ عذر مردود ہے، یہ ایک کاذب عذر ہے، یہ عذر مقبول نہیں ہے۔ کیوں مقبول نہیں ہے؟ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کفار نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی یہ تعریف کیا تھا حدیبیہ کے مقام پر کہ یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں۔ اگر مشرکین قریش کو پتہ تھا جی
کہ آواز دھیمی رکھنا ادب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی نشانی ہے. ابو بکر عمر کو سنہ 9 تک نہیں پتا چلا، مشرکین کو پتا چلا، شیخین کو سنہ آخر تک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تک نہیں پتا چلا. اور بھائی مجھے بتائیں یہ کیسے مسلمانوں کا امام ہو سکتے ہیں جو اتنی سی بات کو نہیں جانتے بھائی، ٹھیک ہے نا. اور یہ آیت تو پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوا تھا ثابت ابن قیس کے معاملے میں. اچھا تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہ کہنا ان کا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ باطل ہے. پھر اللہ نے جب کہہ دیا وانتم لا تشعرون تحبط اعمالکم وانتم لا، آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عذر مقبول نہیں ہے جی. پھر قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پتہ تھا جی، پتہ تھا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم ہے. تو لوگوں کو پتہ تھا نا، تبھی اللہ نے مدح کی ان کی، یہ مومن ہے کیونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مراعات کرتے ہیں. اور میرے محترم ناظرین دلائل بہت واضح ہیں کہ اپنی کتابوں سے میں نے دکھا دیا ہے کہ رفع الصوت ارتداد کا دلیل ہے. اس نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا جی.